اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ سائنس سب کی ضرورت ہے، جبکہ مذہب صرف ایک کہانی ہے اور اس کی سچائی کا کوئی ثبوت نہیں۔ آج ہم ان 5 سائنسدانوں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے سچائی کی تلاش میں اسلام قبول کر لیا۔ پروفیسر جیکی یہ ینگ تائیوان کی راجدھانی تائپے میں پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی ابتدائی پڑھائی سنگاپور میں 15 سال کی عمر میں مکمل کی۔ اس کی فیملی نے نیو یارک جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اس نے اپنی گریجویشن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے انجینئرنگ میں بیچلر مکمل کیا اور اس نے نیو جرسی کی پرنسٹن یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ماسٹر اور گریجویشن کیا اور کیمیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی۔ پروفیسر جیکی کی سرمایہ کاری کی نمائش، جس نے مذہب کے معاملات میں اس کے تجسس کو جنم دیا، اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی زندگی گزارنے کا کوئی الہی مقصد ہے۔ جبکہ انسٹیٹیوٹ میں اس کے سال بھر کے ریسرچ کے دوران اس نے اسلام کے بارے میں جانا اور قرآن پاک پڑھتے وقت اسے یہ احساس ہوا کہ زیادہ تر سائنٹیفک میتھڈ جو ہم آج جانتے ہیں وہ سب کچھ 1400 سال پہلے قرآن میں دیا ہوا ہے۔ پروفیسر جیکی نے 2001 میں اسلام قبول کیا اور اس کا ماننا ہے کہ اگر آپ واقعی سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک خالق پر یقین کرنا ہوگا۔ تھامس برانسن جنوب مشرق اسکاٹ لینڈ کے راکسبرگ سول پیرس میں پیدا ہوئے۔ عیسائی والدین نے کافی مذہبی پرورش کی۔ اسے پیتھولوجی میں انٹرسٹ تھا، لیکن اس نے اپنی رسمی تعلیم کے لیے ایڈنبرگ یونیورسٹی سے میڈیسن کی پڑھائی کی، جہاں اس کی تحقیق کی وجہ سے اسے انجائنا ہیکٹریس کے علاج کے لیے جانوروں کے نائٹرائٹ کے استعمال پر ایکسپیریمنٹ کرنے کی اجازت ملی۔ ایڈنبرگ میں اس کی ملاقات 5 مشنریوں سے ہوئی اور اس نے ایڈنبرگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آسٹریلیا، جرمنی اور یہاں تک کہ نیدرلینڈ کے سفر میں ان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ تھامس نے ایک ڈاکٹر کے طور پر کام کیا، جبکہ اپنے لوگوں کو مذہب کی تبلیغ کرتے ہوئے عیسائیت کے اصول پر اس کے شکوک و شبہات شروع ہوئے۔ جب اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں صرف گنہگار مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کرے گا جب وہ کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تھامس نے ایک ایسے مذہب کی تلاش شروع کی جو اس خالق کے بارے میں اچھی طرح سے چمکتا ہو جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اور اس نے یہ سمجھنے کے لیے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا۔ قسمت نے اس کی کوششوں سے اسے اسلام کے بارے میں بتایا، اور بھارت میں اقرا نامی ایک کھوئے ہوئے گاؤں میں رہتے ہوئے تھامس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام بدل کر جلال الدین برانٹن رکھ لیا۔ آرتھر ایلیسن برمنگھم یونائیٹڈ کنگڈم میں پیدا ہوا۔ آرتھر نے لندن یونیورسٹی سے کیمیکل اور میکینیکل انجینئرنگ کی پڑھائی کی۔ اسے میری کالج لندن میں سینئر لیکچرر کے عہدے پر رکھا گیا، جس کے بعد وہ سٹی یونیورسٹی لندن میں شعبہ انجینئرنگ کے سربراہ بن گئے۔ پروفیسر آرتھر پیراسائیکولوجی کے بارے میں بھی پرجوش تھا اور اس نے پہلی بار بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی اور ایک قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے نیند کے دوران شعور پر مطالعہ پیش کیا، جس کے رزلٹ نے اسے حیران کر دیا اور وہ قرآن پر ریسرچ کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ویجیٹیرین لائف اسٹائل، شراب اور سگریٹ کی بسی میں اسلامی طرز زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سب کچھ پروفیسر آرتھر کو باقاعدہ شہادت کہنے اور کانفرنس کے آخری سیشن میں اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے سب کو حیران کرتے ہوئے اپنا تعارف بھی پروفیسر عبداللہ ایلیسن کے طور پر کرایا۔ ڈاکٹر سوشی کیمل اوکوڈا۔ ڈاکٹر اوکوڈا کی پیدائش جاپان میں ہوئی۔ اوکوڈا کا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے اور مذہبی باتیں صرف ایک افسانہ ہے۔ اس نے اپنے کالج کے 6 سال میں ایک اسلامی قانون سازی کے لیکچر میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کا دوسرے مذہبی قانون سے موازنہ کیا جا سکے، اور اسے مزید جاننے کی خواہش ہوئی۔ اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش نے اسے ایک تحقیقی مقابلہ کی طرف راغب کیا جس میں سورہ الحجر کی ایک آیت کا ترجمہ کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ اس نے ڈاکٹر اوکوڈا کو ذلیل کیا اور اسے مجبور کیا یہ ماننے پر کہ ہر انسان برابر ہے، کوئی کسی سے اوپر یا نیچے نہیں ہے۔ اس کے انا پرستی کو بہت نقصان ہوا اور اس کے رجحانات بدل گئے۔ اوکوڈا نے عربی سیکھنے کے لیے ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں اس نے اپنے اچھے اساتذہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ پروفیسر مارکیوس بوکائی فرانس میں پیدا ہوئے۔ مارکیوس بوکائی ایک پروفیشنل ڈاکٹر اور معدے کے ماہر تھے۔ وہ کرسچن فیملی میں پیدا ہوئے۔ اس نے فرانس یونیورسٹی سے میڈیسن میں
میں گریجویشن کی پڑھائی کی۔ جب فرانس کو مصر کی طرف سے فرعون کی ممی پر ریسرچ کرنے کی اجازت ملی تو بوکائی کو سینئر سرجن اور سائنسدان انچارج کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ مسلمان نے فرعون کی ڈوبی ہوئی لاش کو کیسے برقرار رکھا، اور اس سے بھی بڑھ کر فرعون کی موت سے سینکڑوں سال پہلے نازل ہونے والی مقدس کتاب کا اس قدر درست حوالہ کیسے دیا گیا۔ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے اس نے سعودی عرب میں ایک میڈیکل کانفرنس میں شرکت کی۔ وہاں اس نے اپنے نتائج بیان کیے اور اس کانفرنس میں قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی۔ اس آیت نے مارکویز کو حیران کر دیا اور اس نے اسی وقت دعویٰ کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔